الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. وقال: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. وقال عليه الصلاة والسلام: الحياء شعبة من الإيمان. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دین اسلام جیسی عظیم الشان نعمت سے سرفراز فرمایا ہے۔ یہ ایک عظیم الشان ایسی نعمت ہے کہ جو انسان کو دنیا میں بھی کامیابی دلاتی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی دلاتی ہے۔ دین اسلام یہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ دین ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی دین اللہ کو پسند نہیں۔ اسی لیے اسلام کے علاوہ کسی بھی دین پر کوئی گارنٹی نہیں ہے، کوئی ضمانت نہیں ہے۔ ضمانت ہے تو صرف وہ دین اسلام کے بارے میں، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ دین دین اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ آخرت میں کوئی اللہ کے سامنے دین اسلام کے علاوہ کسی بھی دین کو لے کر آئے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ہرگز قبول نہیں کرے۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ ایسے لوگوں کو دنیا میں تو ناکامی کا منہ دیکھنا ہی پڑا، آخرت میں بھی یہ ناکامی ہی ناکامی دیکھیں۔ تو دین اسلام اللہ کی بڑی عظیم نعمت ہے۔ دراصل دین اسلام یہ زندگی گزارنے کا اور بہتر زندگی گزارنے کا نام ہے۔ دین اسلام نے سب سے بہترین زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ سکھایا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی مذہب کے ماننے والے لوگ ہیں اور دنیا دار جتنے بھی لوگ ہیں، ان کا زندگی گزارنے کا اسٹائل اپنا اپنا خود کا ہے، کہ جس کے جو سمجھ میں آیا اس نے اپنی سمجھ کے اعتبار سے، اپنے فہم کے اعتبار سے زندگی گزارنے کے اصول بنا دیے اور زندگی اسی اصول کے مطابق گزارتے ہیں۔ لیکن دین اسلام نے جو طریقہ اور سلیقہ بتایا ہے، اس میں ہر ایک کے لیے بھلائی ہے، اس میں ہر ایک کے لیے خیر ہی خیر ہے، اور وہ ایسا نمونہ ہے دین اسلام ہر ایک کے لیے کہ جس نے بھی دین اسلام پر صحیح طریقے پر زندگی گزار لی تو دنیا ہی میں اس نے اپنے آپ کو جنت کا حقدار بنا لیا، اور وہ جن جن چیزوں سے جڑا ہوا ہے وہ ساری چیزیں اس کے لیے جنت جیسی ہے۔ اس کا گھر جنت کا ایک نمونہ، اس کی دکان جنت کا ایک نمونہ، وہ جس ماحول میں رہتا ہے وہ ماحول وہ جنت کا نمونہ بنا دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس دین اسلام میں ایک لچک دی ہے۔ دین اسلام کی ایک بڑی خوبی ہے، در حقیقت ہم نے ابھی تک اس کی ویلیو کو سمجھا نہیں کہ اس کی ویلیویشن کتنی ہے اور یہ کتنا قیمتی خزانہ ہے۔ ہمیں اس بات کا یقین کرنا پڑے گا کہ ہمارے ہاتھ میں گویا کہ سونا، ہمارے ہاتھ میں کیا ہے؟ سونا ہے، گولڈ ہے۔ ساری دنیا کی طاقت اس بات پر
جو ہے لگی ہوئی ہے اور ساری دنیا کی محنت اور کوشش اس بات میں لگی ہوئی ہے کہ وہ یہ ثابت کرے کہ تمہارے پاس جو ہے وہ سونا نہیں، وہ پیتل ہے، حالانکہ ہمارے پاس کیا ہے؟ سونا ہے۔ اگر آپ ایک مثال سمجھ لیجیے کہ کسی کے پاس اگر سونا ہو، چاہے زیور ہو، چاہے لوکٹ ہو، چاہے رنگ ہو، کچھ بھی ہو، اور اس کو پتا ہے کہ یہ سونا ہے، دنیا والے لاکھ اس کو بولے کہ نہیں، یہ جو تم نے کان میں پہنا یہ سونا نہیں، یہ تو چاندی ہے، یہ تو پیتل ہے، یہ کوئی اور تھا، سچی بتائیے کیا وہ یقین کرے گا؟ پھر اس نے اپنے ہاتھ سے خریدا ہے، اس پر محنت لگی ہے، اس پر کوشش لگی ہے، اس لیے وہ کسی کی بات میں نہیں آئے گا، لاکھ لوگ دلیل دے دیں لیکن وہ اپنی بات پر اٹل رہے گا، نہیں یہ تو سونا ہی ہے، نہ یہ چاندی ہے، نہ یہ پیتل ہے، نہ یہ کسی اور قسم کی دھات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو دین دیا ہے ہمیں یقین کرنا پڑے گا کہ یہ دین سونے جیسا ہے، تاکہ ساری دنیا کی طاقت مل کر بھی ہمیں دھوکہ دینا چاہے یا ہمیں ہمارے دین سے ہٹانا چاہے یا ہمارے دین کے بارے میں شکوک اور شبہات میں مبتلا کرنا چاہے یا ہمارے دین اسلام پر اعتراضات کر کے ہمارے دلوں میں نفرت بٹھانا چاہے، تو ہم ذرہ برابر بھی ان کی باتوں میں پھنس کر اپنے دین اور اپنے ایمان کا سودا نہ کر لیں۔ یہ یقین کرنا پڑے گا۔ دنیا والوں نے اپنا ایک نظام بنایا ہے، دنیا والوں کی اپنی ایک سوچ ہے، دنیا والوں کا اپنا ایک طریقہ ہے، لیکن دین اسلام کا ایک تصور اور دین اسلام نے جو زندگی گزارنے کا سلیقہ اور طریقہ دیا ہے، دنیا میں کسی کونے میں آپ کو وہ نظر نہیں آیا ہے۔ یہ بالکل سچی بات ہے، بالکل پکی بات ہے، آپ کو یہ یقین کرنا پڑے گا۔ دنیا والوں نے اپنے اپنے تصورات کی دنیا قائم کر رکھی ہے۔ سب سے خوبصورت تصور دین اسلام نے جو دیا ہے وہ ایمان باللہ کا ہے، کہ اللہ پر ایمان لاؤ۔ کیا مطلب ہے اللہ پر ایمان لانے کا؟ کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے یا جو کچھ ہونے والا ہے یا جو کچھ ہوگا وہ سب اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، اور وہ سب اللہ کی قدرت سے ہو رہا ہے، وہ سب اللہ کی طاقت سے ہو رہا ہے، اور میرا اللہ مجھے جن جن چیزوں کا حکم دے رہا ہے، جن جن نیکیوں کو کرنے کا حکم دے رہا ہے، اس نیکی کرنے پر اللہ مجھے انعامات سے نوازیں گے، میری دنیا بھی بنائیں گے، میری آخرت بھی سنوار دیں گے۔ جن جن گناہوں سے بچنے کے مجھے حکم دیا جا رہا ہے، اس گناہ سے بچنے پر دنیا میں بھی اجر ملے گا اور آخرت میں بھی اجر ملے گا۔ یقین مانیے ایمان باللہ، یہ ایک ایسا تصور دیا ہے اسلام نے، جو بھی اس تصور کی دنیا میں گم ہو گیا اور جس نے بھی اس تصور کو اپنا لیا، اس کی دنیا، دل کی دنیا بھی بدل گئی، اس کا ظاہر بھی بدل گیا اور اس کا باطن بھی بدل گیا۔ یقین مانیے دنیا والوں کا اپنا ایک تصور ہے، دنیا والے جو ہے جو کچھ دنیا میں ہوتا ہے وہ سارا بوجھ اپنے سر پر لیتے ہیں، لیکن ایمان والا جب اس کے سامنے کوئی مسئلہ آتا ہے اس کی زبان پر ایک ہی جملہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ تو اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، میرا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ ایک نوجوان خوبصورت 20-22 سال کا بچہ یا بچی، اس کا نیا نیا نکاح ہوا، نئی نئی شادی ہوئی، اچانک میں شوہر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کا انتقال ہو گیا۔ اب آپ بتائیے کہ وہ نوجوان بچی جس کی ابھی نئی نئی شادی ہوئی ہے، اس کا شوہر کا انتقال ہو گیا ہو، وہ کتنا زیادہ ٹینشن اور کتنا زیادہ ڈپریشن میں چلی جائے، جبکہ اللہ نے اسے مال بھی دیا ہو، دولت بھی دی ہو، خوبصورت شوہر بھی دیا ہو، دنیا کی ساری نعمتیں دی ہو۔ اگر اس سے جا کر کوئی پوچھ لے کہ یہ دنیا کے اندر یہ حالات تم پر آئے ہیں، یہ پریشانی تم پر آئی ہے، تمہیں اتنا ٹینشن اور تمہیں اتنے حالات کا منہ دیکھنا پڑ رہا ہے، اگر یقین مانیے اگر وہ صحیح معنی میں ایمان باللہ کا تصور اس کے دل میں ہے اور وہ اسلام پر صحیح معنی میں قائم ہے، اور اس سے جب پوچھا جائے گا تو مسلمان ہونے کی صورت میں وہ یہی کہے گی کہ یہ تو میری اللہ کی مرضی سے ہوا ہے، اس میں میرا کوئی قصور نہیں، اللہ کی جو مرضی تھی وہ ہو گیا، سارا بوجھ اپنے سر پہ نہیں لیا، یہ اللہ کی مرضی اور قدرت سے ہوا۔ اور یہی حال اگر ایک دنیا دار آدمی ہو
اور کفر پر زندگی گزارنے والے ہوں، تھوڑا سا بھی مسئلہ آیا فوراً سارا بوجھ اپنے ذمہ لے لیا کہ ایسا کرتا تو ایسا نہیں ہوتا، ایسا کرتا تو ایسا نہیں ہوتا. اتنا ٹینشن، اتنا ڈپریشن کہ آدمی خودکشی پر جو ہے مجبور ہو جاتا. ایک آدمی نے نئی نئی فیکٹری قائم کی، اس نے کروڑوں روپے لگا کر اس میں جو ہے اس کی زمین ہموار کی، عمارت بنائی، ملازم رکھے اور بہت اچھا نظام اور سسٹم چلنے لگا. اچانک میں لاس ہو گیا. اب وہ دماغ لگائے گا کہ نہیں، ہو سکتا ہے میری مارکیٹنگ میں کمی ہو گئی ہو، میری ایڈورٹائزمنٹ میں کمی ہو گئی ہو، میری اس چیز میں کمی ہو، اس چیز میں کمی ہو، اس چیز میں کمی ہو. اب وہ کمیاں نکالتے نکالتے اتنا ڈپریشن میں چلا جائے گا کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. لیکن ایمان والا اگر اس کو اللہ نے ایمان دیا ہے، اس کو اسلام نے دیا ہے، تو وہ یہی کہے گا آخر میں کہ نہیں، اللہ کی مرضی تھی اس میں، اور جو کچھ اللہ کرتا ہے وہ بہتر ہوتا ہے. تو اللہ نے، اسلام نے سب سے بڑا تصور جو دیا ہے وہ ایمان باللہ کا دیا ہے. دنیا والے اپنے اپنی مرضی سے اپنے اپنے اصول بناتے زندگی گزارنے کے، لیکن اسلام جو اصول بناتا ہے اس میں دنیا کے ہر انسان کے لیے بھلائی اور خیر خواہی ہوتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہ اس کو سمجھتا نہیں. اس لیے اسلام کی خوبیوں کو سمجھیں، اسلام کی بہتری کو سمجھیں، اسلام کی قدر اپنے دلوں میں پیدا کیجیے. بزرگ اور دوستوں، اس جیسا نظام پوری دنیا میں کہیں نہیں ملے گا، اس جیسا سسٹم پوری دنیا میں کہیں نہیں ملے گا. ایسے ایسے خوبصورت تصور دیے ہیں اسلام نے. ایک مثال لے لیجیے، ماں باپ کا تصور. آپ یقین مانیے کہ اللہ نے ایسا خوبصورت نظام دیا ہے، دنیا والے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اپنے طریقے پر زندگی گزار رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ امریکہ کے اندر ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا، صرف ایک شہر کے اندر، نیو یارک میں ایک شہر کے اندر 700 پاگل خانے بنے ہوئے ہیں. پھر پوچھا گیا یہ کیا معاملہ ہے؟ یہاں کی زندگی تو اپنی ایک لائف اسٹائل ہے لوگوں کی، اور مال ہے، دولت ہے، ریل پیلس، سب کچھ ہے. وجہ کیا ہے؟ کہ وجہ یہی ہے کہ انسان جو ہے، ہر انسان اپنے اپنے اصولوں کے مطابق زندگی گزار رہا ہے. وہ دین اسلام کے سسٹم سے ہٹ چکا ہے. اس لیے تھوڑا بھی مسئلہ ہوتا ہے تو فوراً ٹینشن، فوراً ڈپریشن، فوراً حالات، فوراً مسائل، اور انسان اس کے بوجھ تلے دبتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ نوبت آتی ہے کہ اسے ایسے ایسے سینٹروں میں جانا پڑتا ہے ایک ہی شہر میں. اور جہاں پر بھی اسلامی ملک ہے، آپ جا کر سروے کیجیے، آپ کو جلدی کوئی پاگل خانہ نظر نہیں آئے گا. اسلام نے یہ سسٹم دیا ہے، اسلام نے نظام دیا ہے. اسلام کی خوبیوں کو سمجھے. ماں باپ کا تصور اسلام میں الگ ہے، اور دنیا والوں نے اپنا الگ نظام قائم کیا ہے. ایک کالج کے اندر ایک بڑے پروفیسر امریکہ کے اندر پڑھا رہے تھے. اچانک میں ایک کال آئی ہاسپٹل سے، تو انہوں نے کچھ بات چیت کی. اب بات چیت کرنے کے بعد فون رکھ دیا. اسٹوڈنٹ نے پوچھا کیا بات ہے سر، کہ آپ کی کال جو ہے کہاں سے آ رہی ہے؟ ہاسپٹل سے. کچھ تو بات ہوگی. کہا کچھ نہیں. جب زیادہ پوچھا گیا کہ بولے بات ایسی ہے کہ اصل میں میری ماں ہاسپٹل میں کئی دن سے ایڈمٹ تھی، فون آیا کہ آپ کی ماں کی ڈیتھ ہو گئی. تو میں نے کہا کوئی بات نہیں ہے، جو کمپنیاں جو ہے مرنے والوں کی تدفین کا اور کفن دفن کا انتظام کرتی ہیں، میں نے ان سے کہا کہ بھائی اس کو جو ہے کمپنی کے حوالے کر دیجئے، وہ کفن دفن کا انتظام کر دے گی، اور مجھے جو ہے اس کا بل بھیج دیجئے، میں آن لائن کیا کر دوں گا، اس کا پیمنٹ ادا کر. یہ ہے ماں باپ کا تصور دنیا والوں کی نگاہ میں. بلکہ ایک عجیب کارگزاری میں پڑھ رہا تھا، امریکہ کے اندر ایک مقدمہ دائر ہوا. ایک ماں نے مقدمہ کیا کورٹ کے اندر. مقدمہ کیا تھا؟ مقدمہ یہ تھا کہ میرا ایک بیٹا ہے، اس نے گھر میں ایک کتا پال رکھا ہے، اور وہ روزانہ 4 گھنٹے 6 گھنٹے 8 گھنٹے کتے کے ساتھ گزارتا ہے. اس کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، اس کو جاگنگ کراتا ہے، اس کو جو ہے جم میں لے کے جاتا ہے، سب کچھ اس کے ساتھ کرتا ہے. یہ مجھے وقت نہیں دیتا. تو میں نے کورٹ کے اندر یہ مقدمہ دائر کیا کہ جو ہے میرے بچے کو سمجھائیے کہ یہ مجھے وقت دے، تاکہ میں اس کا مسکراتا چہرہ دیکھنا چاہتی ہوں.
یہ میرے ساتھ وقت گزارے، میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے ساتھ یہ وقت گزارے۔ ظاہر سی بات ہے جہاں دنیا والوں کا نظام گڑبڑ ہوگا تو وہ جو ہے نیچے سے لے کر اوپر تک سارا سسٹم خراب ہوگا۔ کورٹ نے یہ فیصلہ صادر کیا کہ آپ کا بچہ چونکہ 18 سال کا ہو چکا ہے، اب اس کے اوپر آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں، اب یہ جیسے بھی زندگی گزارنا چاہے وہ گزارنے میں بالکل آزاد ہے۔ یہ کتے کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، اسے کورٹ جو ہے پرمیشن دیتی ہے کہ یہ اپنے کتے کے ساتھ زندگی گزارے، اس کی ذمہ داریوں کو پورا کرے۔ اگر آپ کی ذمہ داری یہ پوری نہیں کر رہا ہے، آپ کورٹ کے اندر ایک مقدمہ دائر کیجیے، کورٹ جو ہے ایک اپلیکیشن جاری کرے گا اور پھر آپ کو اولڈ ہوم میں جو ہے لے کر جایا جائے گا، وہاں آپ کی پوری ذمہ داری جو ہے وہ کمپنی آپ کی پوری ذمہ داری ادا کرے گی۔ یہ ہے دنیا والوں کا سسٹم۔ اور اسلام کا خوبصورت سسٹم کیا ہے کہ اگر محبت کی نگاہ سے کوئی بچہ یا بچی اپنے ماں باپ کے چہرے پر دیکھ لیتا ہے، خدا کی قسم ایک حج اور ایک عمرے کا اسے ثواب ملتا ہے۔ ماں باپ کو صرف دیکھنے پر حج عمرے کا ثواب ہے۔ خدمت الجنت تحت اقدام الامہات، کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، اللہ نے بتایا باپ جنت کا دروازہ ہے، ماں جو ہے اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اسلام نے یہ خوبصورت تصور دیا ہے، یہ زندگی گزارنے کا ایک طریقہ دیا ہے۔ یہ ہے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، یہ دنیا والوں کا نظام ہے اور یہ دین اسلام کا نظام ہے۔ بیویوں کے ساتھ کیا نظام ہے دنیا والوں کا؟ کیا عجیب زندگی ہے، آزادانہ زندگی، بے حیائی والی زندگی، کہ نکاح کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ جہاں پر نکاح ہو بھی جاتے ہیں، شادی ہو بھی جاتی ہے تو وہ لوگ با اختیار ہوتے ہیں، جیسی زندگی گزارے کوئی پوچھنے والا نہیں، بلکہ آپس میں ایک گھر میں رہ رہے ہیں، اگر کوئی چیز لینی ہوتی ہے تو ایک دوسرے سے خرید کر لیتے ہیں۔ شوہر بیوی سے کہتا ہے یہ چیز دے دے، میں تجھے اس کا پیمنٹ کر دوں گا، بیوی کہتی ہے یہ چیز تم مجھے دے دو، میں اس کا پیمنٹ کر دوں۔ یعنی خوشحالی کا کوئی دور دور تک نام و نشان نہیں ہے۔ اور حضور نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی، کہ تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اور اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے بہتر سلوک کرتا ہو۔ فرمایا کوئی شوہر اگر اب بیوی کو مسکرا کر دیکھ لیتا ہے اور بیوی شوہر کو مسکرا کر دیکھ لیتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس شوہر اور بیوی کو مسکرا کر دیکھتے ہیں۔ یہ ہے اسلام میں میاں بیوی اور ازدواجی زندگی کا تصور، خیر خواہی کا تصور، کہ خیر خواہی کے ساتھ کس کے ساتھ کہا کہ ہر ایک کے ساتھ بھلائی، الدین والنصیحہ، کہ دین تو خیر خواہی کا نام ہے، کہ انہیں ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی کرنا ہے۔ اگر کوئی دکاندار ہے تو اس کی ذمہ داری ہے آنے والے گراہک کے ساتھ خیر خواہی کی جائے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کپڑے کے بڑے تاجر تھے، ان کی دکان تھی، شاپ تھی ایک مارکیٹ کے اندر۔ ایک دن جو ہے ظہر کے اندر ہی وہ مارکیٹ سے گھر جا رہے تھے، کسی نے پوچھا نعمان کہاں جا رہے ہو؟ آج دکان پر نہیں گئے؟ بولے کہا کہ آج لائٹ جو ہے بہت کم پاور ہے، روشنی بہت دھیمی ہے اور بادل جو ہے چھائے ہوئے ہیں اور دکان میں اتنی روشنی اور اتنا اجالا نہیں ہو رہا ہے، تو میں اس ڈر سے چلا گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ گراہک کو جو ہے گراہک دھوکے میں نہ پڑ جائے، وہ کم قیمت والا کپڑا اندھیرے میں یہ نہ سمجھ لے کہ یہ مہنگا کپڑا ہے اور مہنگے میں وہ خرید لے اور میری طرف سے اس کو دھوکہ ملے، میں یہ نہیں چاہتا، اس لیے فوراً میں دکان بند کر کے چلا گیا۔ اسلام نے تصور دیا ہے کہ آنے والوں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرنا۔ اگر کوئی آدمی جو ہے کوئی چیز خرید رہا ہے، خریدنے والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ بیچنے والے کے ساتھ کیا کرے؟ خیر خواہی کرے۔ ہر چھوٹا بڑے کی خیر خواہی، ہر بڑا چھوٹے کی خیر خواہی، ہر ماں باپ جو ہے اولاد کی خیر خواہی، اولاد ماں باپ کی خیر خواہی، استاد شاگرد کی خیر خواہی چاہے، شاگرد استاد کی خیر خواہی چاہے، اور ایک جو ہے آقا اپنے ماتحتو کی خیر خواہی چاہے اور ماتحت یا اپنے آقا کی خیر خواہی چاہے۔ الدین والنصیحہ، کہ دین تو خیر خواہی کا نام ہے۔ دنیا والوں کے یہاں اس کا کوئی سسٹم نہیں ہے، بس ان کے یہاں تو مال کی لالچ، ان کے یہاں تو جو ہے دنیا کی لالچ۔ اس لیے دنیا کی لالچ ایسی بری بلا ہے کہ چاہے جس راستے سے بھی مال آئے، نہ حلال کی پرواہ ہے، نہ حرام کی پرواہ ہے، نہ جائز کی پرواہ ہے، نہ ناجائز کی پرواہ ہے، کہ بس مال آنا چاہیے۔ اور دین اسلام کا تصور یہ ہے کہ نہیں، دین اسلام نے ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور پھر ایک خیر خواہی
اور ایک سسٹم دین اسلام میں حیا کا ہے، ایک سسٹم حیا اسلام میں جو ہے وہ پاک دامنی کا ہے۔ کہا کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا تو ایمان کا ایک حصہ ہے۔ دنیا والوں کے یہاں سسٹم یہ ہے کہ حیا تو ایک بیماری ہے۔ یہ کیا سسٹم ہے پردہ کرنے کا؟ یہ کیا سسٹم ہے؟ ان کے یہاں تو آزادی ہے۔ ان کے اسکولوں میں چلے جائیں، کالجوں میں چلے جائیں، مارکیٹ میں چلے جائیں، ہاسپٹل میں چلے جائیں، کسی پارٹی میں چلے جائیں، جو ہے حیا کے اور پاک دامنی کے جنازے نکالے جاتے ہیں۔ اور اسلام نے خوبصورت نظام دیا ہے، مردوں کو حکم دیا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم، عورتوں کو بھی حکم دیا وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن، اور پھر ایک خوبصورت سسٹم دیا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمن الصلاۃ وآتین الزکاۃ واطعن اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بزرگوں اور دوستو، یہ سب سسٹم ہمارے ذہن اور دماغ میں اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے دل میں اسلام کی صحیح معنی میں عظمت نہیں ہے، اسلام کی قدر نہیں ہے۔ اسلام کی عظمت کو پہچانیے بزرگوں اور دوستوں اور میرے نوجوانوں۔ آج باطل طاقتیں ہم سے ہمارا اسلام چھیننا چاہتی ہے، ہم سے ہمارا ایمان چھیننا چاہتی ہے۔ اس لیے آپ پورے ملک کے اندر دیکھ لیجئے یا پوری دنیا کے اندر دیکھ لیجئے، صرف اسلام کی بنیاد پر لوگوں کو پریشان کیا جاتا ہے، صرف اسلام کے نام پر ان کے گھروں پر بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں، صرف اسلام کے نام پر ان کا انکاؤنٹر کیا جا رہا ہے، صرف اسلام کے نام پر ان کے گھروں پر جو ہے الگ الگ قسم کے جھنڈے لگائے جا رہے ہیں، صرف اسلام کے نام پر مسجدوں کے سامنے آ کر ڈی جے بجایا جاتا ہے، مسجدوں کے سامنے آ کر شرارتیں کی جاتی ہیں۔ یہ صرف اس لیے ہے کہ ساری دنیا یہ چاہتی ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ اے پیغمبر علیہ السلام، یہ یہود اور نصارہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کے نقش قدم پر چلنے والے بن جائیں۔ اسی لیے پیشکش رکھی تھی کہ ایک دن آپ ہمارے خدا کی عبادت کیجئے، ایک دن ہم تمہارے خدا کی عبادت کریں گے۔ اللہ کا غضب جاہو جلال میں آ گیا اور اللہ نے ببانگ دہل یہ اعلان کیا، اے پیغمبر آپ لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر اعلان کر دیجئے قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ تمہارے راستے الگ ہیں، تمہاری منزلیں الگ ہیں، ہمارے راستے الگ ہیں اور ہماری منزلیں الگ ہیں۔ بزرگوں اور دوستو، قحط الرجال کا زمانہ ہے۔ اس دور کے اندر اسلام کی عظمت اور اہمیت اس لیے بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے، حضور نے فرمایا تھا ایک زمانہ وہ آئے گا کہ اپنے ایمان کو بچانا ایسا مشکل ہو جائے گا جیسے ہاتھ کے اندر چنگاری کو لینا۔ ظاہر سی بات ہے کوئی آدمی ہاتھ میں چنگاری نہیں لے سکتا ہے، ایسے اپنے ایمان کو بچانا اور اپنے اسلام کو بچانا یہ ہمارا اجتماعی فریضہ بھی ہے اور ہمارا انفرادی فریضہ بھی ہے، ہمارا ملی فریضہ بھی ہے، ہمارا مذہبی فریضہ بھی ہے۔ آج ہم سب اس بات کی نیت کرتے ہیں، ہم سب عزم کرتے ہیں کہ زندگی گزاریں گے، چاہے موت پیدائش سے لے کر ماں کے پیٹ سے لے کر قبر کے پیٹ تک، اور زندگی جو الگ الگ مراحل کے اندر بچپنا ہو، جوانی ہو، بڑھاپا ہو، اور زندگی کا کوئی بھی شعبہ ایسا نہ ہوگا جس میں اسلام کی کوئی تشنگی باقی ہو، اسلام کی کوئی رمق باقی ہو۔ اگر ہم اور آپ جو ہے یہ ارادہ کر لیتے ہیں کہ ہمیں زندگی اسلام کے مطابق گزارنا ہے تو پھر اللہ کا یہ نظام چلے گا کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُم مُسْلِمُونَ، کہ اسلام پر پھر موت آئے گی۔ بڑا تعجب ہے دنیا والوں پر، ہر انسان اسلام پر مرنا چاہتا ہے لیکن کوئی بھی اسلام کے مطابق زندگی گزارنا نہیں چاہتا۔ ہم نیت کریں، عزم کریں، ارادہ کریں، اسلام کی اہمیت اور عظمت دلوں میں پیدا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کی اور پورے امت مسلمہ کی ایمان کی، ان کے اعمال کی، ان کے اسلام کی پوری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔